الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے آپ پر اور میرے اوپر کرم اور فضل فرمایا. پھر سے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. ہماری زندگی میں عمر میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. زندگی کو اللہ نے لمبا کیا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا. اللہ تعالی کی اس نعمت کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے شکر ادا کرتے ہوئے پڑھو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اب گھر پر کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کی ہم خدمت کرتے ہیں، خوش ہوتا ہے، دعا دے کر کے جاتا ہے، شکریہ ادا کر کے جاتا ہے. تو رمضان اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے ہمارے پاس. اب اگر اس مہمان کی ہم خدمت کریں گے، اس مہمان کا رسپیکٹ اور ادب کریں گے، تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا. رمضان کے مبارک مہینے کا ادب یہ ہے، پہلا ادب رمضان کے اندر پورے روزے ہم رکھیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے فرض ہے. اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے روزے فرض کیے گئے ہیں. تو جتنے مسلمان مرد، عورت، عقل والے، بالغ ہیں، ان تمام پر تندرستی کی حالت میں روزے رکھنا فرض ہے
کہ وہ اللہ کے لیے روزے رکھے۔ نماز کے لیے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتایا کہ جب بچے 7 برس کی عمر کے ہو جاوے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ حالانکہ 7 برس کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس عمر میں نماز پڑھنے کا جو آرڈر کریں گے وہ عادت کے لیے، کہ 7 برس کی عمر میں نماز کے لیے کہیں گے تو بچوں کو عادت پڑ جائے گی، اور بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو پیرنٹس، ماں باپ اپنے 7 برس کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو بالغ ہونے تک میں وہ پکے نمازی بن جاتے ہیں اور پوری نماز پابندی سے پڑھنے کی ان کے اندر عادت ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہے روزے کا بھی، کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پیلر آف اسلام۔ اس کے اندر ایک ہے ایمان لانا، کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا پیلر ہے اسلام کا، ایمان۔ دوسرا پیلر ہے اسلام کا نماز، اور تیسرا پیلر ہے روزہ رکھنا، چوتھا ہے زکوٰۃ دینا، اور 5واں ہے حج کرنا۔ تو روزہ تو اسلام کا ایک امپورٹنٹ پیلر ہے، لہذا تمام عقل مند بالغ مسلمان تو روزہ رکھیں گے ہی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیے، ان سے پریکٹس کرانی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ ایگزامپل، پہلے عشرے میں 1-2 روزے رکھے، دوسرے عشرے میں بچوں سے 1-2 روزے رکھوائے، پھر تیسرے عشرے میں 27واں 29واں روزہ رکھوایا، اور روزہ رکھنے کے لیے ان کو سمجھاؤ، کچھ لالچ دو کہ تو روزہ رکھے گا تو یہ گفٹ دیں گے، یہ انعام دیں گے، اور جس دن وہ روزہ رکھے نئے نئے کپڑے پہناؤ، ذرا اچھا کھانا کھلاؤ۔ اس طرح بالغ ہونے سے پہلے ہی بچوں کو بھی روزے کی پریکٹس کراؤ، روزوں کی مشق کراؤ، تو بالغ ہونے کے بعد روزے رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک خاص بات، ہمارے یہاں دکان پر، فیکٹری میں، ہمارے گھر پر جو کام کرنے کے لیے مسلمان آتے ہیں، چاہے وہ کام والے ایشین ہو یا افریقن ہو، ان لوگوں کی بھی تشکیل کرو، ان کو بھی سمجھاؤ، اور ان کے پاس بھی روزے رکھواؤ، اور وہ روزہ رکھے تو ان کا کام تھوڑا سا کم کرو، آسان کر دو۔ رمضان کے اندر اگر تھوڑا بزنس کم کریں گے، کام کم کروائیں گے، تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھوڑے میں زیادہ برکت دے دیں گے۔ تو ایک ہے ہر مسلمان، مرد، عورت، بالغ، عقل والا، جس میں ہیلتھ اور تندرستی ہو، وہ سب روزے رکھے، اس کا ماحول بنانا۔ دوسرا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھنے کی پریکٹس کراؤ، ان کو سمجھا کے روزے رکھواؤ،
اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے گھروں میں 7 سال کے 6 برس کے بچے پوری رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ایسے بھی واقعات اور قصے ہیں. اور کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سے نیک گھروں کے اندر اتنا اچھا ماحول ہے کہ وہ رمضان میں پورا دن بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتے. ایسی ان کو بچپن سے پریکٹس کراتے ہیں. کتنی اچھی وہ فیملی، کتنا اچھا وہ گھر. اور اللہ ان کے بچوں کو صبر بھی دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں باپ کی ہمت کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی صبر کی برکت سے پورا دن دودھ کے بغیر گزار دیتے ہیں. اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتلائی، اپنے یہاں کام کرنے والوں کو بھی سمجھا کر کے ان سے بھی روزے رکھواؤ اور ان کے کاموں کے اندر آسانی کرو. یہ ہے رمضان والے مہینے کی پہلی قدر کے روزے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر روزے کا رکھنا فرض کیا ہے اور یہ اسلام کا پیلر ہے. اب اس میں بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ چھاٹ دی ہے. یعنی جو بڑا سیریس بیمار ہو، ڈینجر بیمار ہو. اب جس آدمی کو یہ ڈر ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو میری بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو وہ آدمی رمضان میں روزے نہ رکھے، بعد میں جب اس کی تندرستی اچھی ہو جاوے تب روزے رکھے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بیمار آدمی جو واقعتاً بیمار ہو وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. لیکن اب دیکھنے میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ جن کو بیماری ہے حقیقت میں وہ تو ہمت کر کے روزے رکھتے ہیں، اور جن کو روزے نہیں رکھنے ہوتے ہیں وہ بیماری کے نام پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانے کر کے. یہ غلط طریقہ ہے. اسی طریقے سے جو آدمی سفر میں جاوے، سفر جو 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہوئے، تو اس سفر میں جو آدمی جاوے اور وہ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے تو وہ بھی شریعت میں جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں پھر بھی سفر کے اندر روزہ رکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے پہلا کام ہے روزے رکھنا اور روزے کا ماحول بنانا. دوسرا کام ہے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. یہ مبارک مہینے میں قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے. اسی لیے رمضان کے اندر ہمیں قرآن سننا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے. دو کام ہے، سننا اور پڑھنا. مثلا تراویح کے اندر ہم قرآن سنتے ہیں تو پورے دھیان کے ساتھ تراویح کے اندر قرآن سنو، اور امام صاحب ہر 2 رکعت پر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں تو سب مصلی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیوے اور قرآن کو سنے.
تو جا کے کہا جائے گا کہ ہم نے تراویح میں ایک قرآن پورا کیا، ورنہ کوئی آدمی پیچھے بیٹھا رہے، کھیلتا رہے، کھاتا پیتا رہے، نیٹ پہ چیٹ میں لگا رہے اور پھر کہے کہ آج ختم 29ویں رات میں 27ویں رات میں، تو ادھورے قرآن پر کہاں سے ختم ہوگا؟ اس کو ختم نہیں کہا جائے گا۔ ختم قرآن تو وہ ہیں کہ جب پڑھانے والے اللہ اکبر کہوے تو آپ بھی پورے الرٹ ہو کر کے، تیار ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے تراویح میں شامل ہو جاؤ اور قرآن کو دھیان سے سنو۔ یہ رمضان میں قرآن کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے یہاں قرآن کی تراویح ہوتی ہے اور تراویح پڑھانے والے ماشاءاللہ صحیح اور اچھا قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کچھ سال پہلے یہاں للونگوے آنے سے پہلے بازو کی ایک کنٹری کے اندر 3 دن کے لیے گیا تھا، پھر وہاں سے یہاں آیا تھا، تو وہاں عالیشان مسجد ہے، اپنی اس مسجد سے بھی بڑی اور عالیشان مسجد ہے۔ میں حیران رہ گیا، وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں تو مسجدوں میں مختصر تراویح ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تراویح نہیں ہوتی۔ کیسی تراویح ہوتی ہے؟ انا اعطینا قل هو اللہ، علم ترى قل هو اللہ کا پوری رمضان یہاں ایسی تراویح ہوتی ہے۔ اور اپنے انڈین لوگ جو وہاں پر ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کے چھت کے اوپر انڈیا سے حافظ صاحب بلا کر کے قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں۔ باقی لوکل پبلک کا سب انا اعطینا قل هو اللہ، انا اعطینا قل هو اللہ کی تراویح پوری رمضان پڑھتے ہیں، تقریباً شہر کی زیادہ مسجدوں کے اندر۔ تو میں نے کہا اللہ کا کتنا احسان ہے، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے تراویح کے اندر قرآن مجید ہم کو پڑھنے کی اور سننے کی دی، ہم کو سعادت دی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اس لیے جب امام شروع کرے تبھی سے تراویح میں جوائنٹ ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن صحیح سننا، یہاں پر ماشاءاللہ صحیح قرآن پڑھا جاتا ہے، ورنہ ایسی مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا تو الحمد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن الحمد کے بعد امام صاحب کو بھی شاید پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اس طرح کی تراویح قرآن بالکل صحیح نہ ہوئے ایسی تراویح، سمجھ میں نہ آوے ایسی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ دونوں نعمت دی، ایک تو ہماری یہاں قرآن کی تراویح اور دوسرا صحیح قرآن کی تراویح، اسی لیے ہمیں پورا قرآن سننا چاہیے۔ تو پھر 27 کو 29 کو ختم کریں گے تو کہا الحمدللہ ہم نے تراویح میں پورا قرآن سنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید ہمیں خود کو بھی پڑھنا ہے، خود بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اب قرآن جن کو پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھنا آتا ہے، وہ تو رمضان کے اندر کم سے کم ایک قرآن پورا کرے، کم سے کم درجے کے اندر، اور پورے سال کے اندر 2 قرآن پورے کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات فضائل قرآن میں حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ قرآن کا حق ہے کہ پورے سال میں 2 مرتبہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ قرآن کا حق بنتا ہے۔ تو جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ رمضان میں 2 قرآن پورے کر لے وے، 3 کر لے وے، یا کم سے کم 1 پورا کر لے وے،
اور پھر سال بھر میں دوسرا قرآن پورا کرے. اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا صحیح پڑھنا نہیں آتا تو وہ رمضان میں روزانہ کم سے کم 2-3 کلاک قاری صاحب کے پاس بیٹھو، حافظ صاحب کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے قرآن صحیح کرنے کی محنت کرو. یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو جن کا بھی قرآن کچا ہے، پڑھنا نہیں آتا، وہ چھوڑ نہیں دے وے، بلکہ ڈیلی 2 کلاک 3 کلاک یا 1 گھنٹہ کم سے کم اپنا قرآن صحیح کرو، قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن میں محنت کرو. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مبارک مہینے کا قرآن سے خاص تعلق ہے. آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر سروے کرو تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں قرآن پوری رمضان میں دنیا میں مسلمان پورا کرتے ہیں. کروڑوں قرآن پڑھے جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج دنیا میں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو 1 مہینے کے اندر لاکھوں کروڑوں مرتبہ پڑھی جاتی ہو، ملین بلین ٹریلین ٹائم پڑھی جاتی ہو. وہ ایک کتاب ہے اور وہ قرآن مجید ہے. پوری دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھو، تراویح میں، نماز میں، تلاوت میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں. یہ قرآن کا کمال ہے. یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ مبارک کتاب پڑھی جاتی ہے. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جن کو قرآن کچا ہے یا آتا نہیں ہے ان کو سیکھنے کی، صحیح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.